صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود حبر و حاضر امہ، میری امت کے یہ علم کے سمندر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے بالواسطہ استاد بنتے ہیں۔ حنفی روایات جتنی آپ پڑھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہیں تقریباً۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں اور بہت سے، لیکن حضرت علقمہ، فقہ میں حضرت علقمہ آپ کے شاگرد ہیں، اور حضرت علقمہ کے شاگرد حضرت حماد ہیں، اور حضرت حماد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتخاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا تھا، اس لیے کہ آپ کو ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم کے سمندر ہے، دوسری بات یہ تھی کہ یہ اکثر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے، اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ اکثر روایتیں ہیں وہ بیان کرتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری روایتیں تھیں۔ مثال کے طور پر رفع الیدین، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بھی کیا، احادیث میں آتا ہے۔ آمین بالجہر بھی فرمایا، سینے پر ہاتھ بھی باندھا، نماز کی حالت میں دونوں ہاتھ کھلے بھی رکھے، اور مال کی دونوں ہاتھ نماز میں کھلے رکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے ان کا، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ باندھتے نہیں ہیں آپ پر مال۔ شافعی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں، اور فاتحہ خلف الامام بھی پڑھتے ہیں، رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سارے کام حضور علیہ السلام نے کیے، لیکن عمر کے آخری دنوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چھوڑ دیے تھے۔ آپ نے رفع الیدین بھی چھوڑ دیا تھا، آمین بالجہر بھی چھوڑ دیا تھا، جتنے کام تھے وہ چھوڑ دیے تھے، اور آپ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے پہلے عمل کے لیے ناسخ ہے، پہلے جو کچھ کرتے رہے وہ منسوخ ہو گیا، اور جو آخری عمل آپ نے کیا وہ اس کے لیے ناسخ بن گیا، جو ناسخ ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں شروع میں جب نماز باجماعت پڑھی جاتی تھی تو ایک دوسرے کو لوگ سلام بھی کرتے تھے۔ نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، ایک صحابی آیا نماز میں شریک ہونے کے لیے تو وہ کہتا تھا السلام علیکم، اور نماز میں شریک لوگ کہتے وعلیکم السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، صحابہ کرام نے 2 حصے لیے،
ایک حبشی بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت دی تھی۔ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا، بغاوت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہٹا دو۔ عیسائیوں نے کہا۔ اب انہوں نے یہ سوچا بھی اگر مجھے اقتدار سے انہوں نے ہٹا دیا تو میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے ایک ہیلہ کیا، کلمہ شہادت کاغذ پر لکھا، قمیص کے نیچے دل کے اوپر رکھا، اور جو اصحاب ریش بڑے بڑے عیسائی تھے ان سب کو بلائے۔ آپ نے کہا تم بغاوت کر رہے ہو، میرے خلاف تحریک چلا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ اسلام، آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھا، اس کاغذ پر جس پر لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں بھی تو یہی کہتا ہوں۔ اب ایمان ابی طالب کے لیے بھی ہم یہی مثال دیتے ہیں۔ مسئلہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو اس طرح لوگوں سے چھپا کے اپنی حکومت کو قائم رکھا۔ مشرکین مکہ نے آدمی بھیجے، بھائی یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان سب کو نکال دو۔ اس نے کہا میں ان کو کیوں نکالوں گا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں مانتے، ابن اللہ نہیں مانتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ان پر جبر نہیں کر سکتا، یہ میری عوام میں ہے، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کو امان دوں گا۔ تو مسلمان اس کی سلطنت میں رہے، حتیٰ کہ حضرت ام حبیبہ کا شوہر وہاں حبشہ میں فوت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کو خط بھیجا کہ ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ اس بادشاہ نے مسلمان صحابہ کرام کو بلایا اور ایک کو وکیل بنایا، اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہماری اصطلاح کے اندر جو فقہ کی اصطلاح ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل تھا، اور ام حبیبہ کا وکیل کسی اور صحابی کو بنایا گیا۔ جیسے یہاں
کوئی آدمی پاکستان کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دونوں وکیل بناتے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی تو دونوں وکیل بنا سکتے ہیں، اور مجلس نکاح میں دونوں کے وکیل ایجاب قبول کریں گے۔ لڑکی کا وکیل کہے گا کہ فلانی بنت فلان کا نکاح میں فلاں ابن فلاں کے ساتھ اس وکیل کے ذریعے کرتا ہوں، اس کے نکاح میں دیتا ہوں، اور شوہر کا وکیل کہے گا کہ میں اس کے لیے قبول کرتا ہوں۔ وکیلوں کے ذریعے دونوں طرف سے وکیل ہے۔ اس طرح پھر اس نے حضرت ام حبیبہ کو جو مہر دیا، بادشاہ نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے دیا۔ اس کی صحیح تعداد تقریباً 4000 درہم تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنات طیبات بیٹیاں، ان سب کی مہر جو تھی، مہر تھا وہ 500 درہم تھا۔ 500 درہم 131 تولے چاندی بنتا ہے۔ 131 تولے چاندی ازواج مطہرات کا، حضور کی بیٹیوں کا، حضرت فاطمہ کا یہ مہر تھا۔ اور اس وقت 500 درہم میں سے ایک درہم جو ہوتا تھا اس کی ویلیو اتنی ہوتی تھی کہ 1 مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ یعنی یہ 500 درہم قیمت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا، حالانکہ 3 ماشے کا ہوتا ہے، 3 ماشے، 1 چاول 1 رتی درہم، جس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص آیا حضور اسلام کے پاس، عرض کرتا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میری امداد کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا تو کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، ایک چادر ہے میرے گھر کے اندر۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا میں یشتری ھذا، اس کو کون خریدتا ہے؟ اس سے دلالی ثابت ہوئی، دلال ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلالی فرمائی میں یشتری ھذا، اس کو کون خرید کرتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں لیتا ہوں، 1 درہم دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یزید، اس سے زیادہ کون دے گا؟ دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم دوں گا۔ آپ نے اس کو چادر دے دی، 2 درہم لے لیے، اس آدمی کو 2 درہم دیے جس کی چادر تھی، اور کہا تو سوال کر رہا ہے مجھ سے مدد کر، یہ 2 درہم ہے تیرے پاس، 1 درہم کا راشن لے کر گھر دے دو، اور 1 درہم کا کڑھاڑا لے لو، لکڑی کاٹنے والا، اور اس کے 10 تک کا لکڑی بھی لے آنا۔ وہ بازار میں گیا، راشن لے کر گھر دیا 1 درہم کا، اور 1 درہم سے کلاڑا لیا، کلاڑا سمجھتے ہیں نا، کلاڑا لایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑے میں دستہ ڈالا۔ دستہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو سختی سے کہا کہ یہ کلاڑا لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو،
مارکیٹ میں بیچو، پھر دوسرے دن جاؤ، پھر تیسرے دن جاؤ، 1 مہینے تک میرے پاس نہیں آنا، 1 مہینے کے بعد میرے پاس آنا۔ 1 درہم کا راشن 1 مہینے کے لیے دے دیا تھا، اور 1 درہم سے کلاڑا لیا، دستہ لیا، اور اسے حکم دیا کہ 1 مہینے تک میرے پاس واپس نہیں آنا، 1 مہینے کے بعد ضرور آنا۔ جب 1 مہینے کے بعد وہ شخص آیا، اس کی جیب کے اندر اس وقت جیسے بھی جیب ہوتی تھی یا کپڑا ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنے درہم موجود تھے، اور بڑا خوش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوال تو کر رہا تھا، وہ حالت اچھی تھی یا یہ حالت اچھی ہے؟ کام کرو، کام۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ 1 درہم کی ویلیو اتنی تھی کہ ایک فیملی کے 1 مہینے کا راشن آ جاتا تھا، اور مہر 500 درہم تھا۔ 500 درہم کی ویلیو تو بہت زیادہ ہوگی۔ اب کچی چاندی میں جیسے ہم زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی کرتے ہیں، 200 درہم کی 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، تو 500 درہم کی چاندی جو کچی چاندی ہوتی ہے، یہ جو درہم ہوتا ہے یہ تو اس کے اوپر تو حکومت کی مہر ہوتی ہے، حکومت کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کچی چاندی جو ہے وہ 500 درہم کی 131 تولے چاندی بنتی ہے۔ میں نکاح بھی پڑھاتا رہا ہوں، پڑھاتے ہیں ہم نکاح، اب تو بہت کم پڑھاتے ہیں، پہلے بہت زیادہ پڑھاتے تھے۔ بہت سے لوگ خصوصاً سید مجھے کہتے تھے کہ میں پوچھتا تھا مہر کتنا ہوگا اس بچی کا، تو وہ کہتے تھے کہ اس بچی کا مہر فاطمی ہوگا۔ مہر فاطمی کتنا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا مہر کتنا تھا؟ وہ کہتے 32 روپے۔ ایسا ہے ہاں 32 روپے۔ ایک بوڑھا تو میرے ساتھ لڑ گیا، میں نے کہا حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم تھا، حضرت علی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح کیا، حضرت علی اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے، سرکار نے فرمایا حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، دیگر صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی مجلس میں نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے تو آپ نے بتایا اس کو، میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبول ہے۔ آپ نے فرمایا مہر کا انتظام کرو۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک زرہ ہے جو میں جہاد میں استعمال کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر ضروری ہے، اس زرہ کو جاؤ بازار میں فروخت کرو اور پیسے لے آؤ۔ حضرت علی نے وہ زرہ اٹھائی، بازار جا رہے تھے، حضرت عثمان مل گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا یہ کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کا انتظام کرو اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زرہ بیچو اور فروخت کر کے مہر لاؤ، ہر صورت مہر لاؤ، تو میں اس کو بیچوں گا اور مہر۔ حضرت عثمان نے کہا یہ مجھے دے دو میں خریدتا ہوں۔ میں نے کہا آپ خرید لیں، مجھے تو پیسے چاہیے۔
کتنے پیسے اس کے؟ حضرت علی نے کہا 500 درہم۔ حضرت عثمان نے 500 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں رکھے اور زرہ دے لی، زرہ میری ہو گئی، یہ درہم تمہارے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ علی یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، مہر بھی ہو گیا اور زرہ بھی واپس آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے آ کر وہ درہم دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے جو بازار کے اندر تھوڑا سا سامان جیسے پانی کے لیے گھڑا ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے، لوٹا ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں اسی مہر سے حضرت فاطمہ کا جہیز بنایا۔ ہم تو الگ دیتے ہیں نا جہیز، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیسے سے جو مہر تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا حق تھا، اسی سے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے لیے جو چیزیں ضرورت تھی اس وقت اور دور کے مطابق سادہ سادہ چیزیں، مشق تھی، اس قسم کی چیزیں تھی پانی میں کے لیے، آپ نے رخصتی کر دی سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ بات چلی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بیوی زینب وہ کاروبار کرتی تھی۔ کون سا کاروبار کرتی تھی؟ خرید و فروخت کا، دکان جیسے ہوتی ہے اس قسم کا، چیزیں بیچتی تھی، خریدتی تھی، بیچتی تھی، خریدتی تھی۔ پتہ چلا کہ عورتیں کاروبار کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مطالبے پر خواتین نے عرض کی یا رسول اللہ، آدمی جو ہے نمبر لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ خواتین نے کہا کہ آپ ہمیشہ انہیں خطاب کرتے ہیں، انہیں مسئلے بتاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو آپ وقت ہی نہیں دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن تم جمع ہونا، میں تمہیں خطاب کروں گا اور تمہیں وقت دوں گا، اس میں مرد نہیں ہوں گے، یعنی ویسے تو ہوں گے لیکن سامعین سے صرف خواتین، سب خواتین کو بتا دو مدینے میں۔ خواتین جمع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی طویل تقریر فرمائی، نصیحتیں فرمائی۔ اس میں یہ فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی ہے، مسلمان عورتوں کی تعداد مسلمان مردوں سے زیادہ دیکھی ہے۔ ایک خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم عورتیں لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، یعنی گالیاں دیتی ہو اور شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اس وجہ سے ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے نسبتاً مردوں کے۔ یا رسول اللہ اس کا علاج؟ فرمایا تصدقنا، اس کا علاج یہ ہے کہ تم صدقہ کیا کرو، جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اب اس وقت خواتین نے اپنے بالیاں یا کچھ جو بھی اس وقت کے حساب سے زیور تھے
بلال کو بلایا اور بلال کی جولی میں ڈال دی گئی۔ ہر خاتون نے اس صدقے میں حصہ لیا۔ مجلس ختم ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی تھی یہ تاجر تھی، اس نے عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم جاؤ، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھو کہ بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے؟ بیوی کو ثواب ملے گا؟ صدقے سے مراد نفلی صدقہ، زکوٰۃ نہیں۔ نفلی صدقہ بیوی کر سکتی ہے۔ اگر شوہر پر بیوی صدقہ کر سکتی ہے تو تم غریب آدمی ہو، کام بھی نہیں کرتے، ہر وقت حضور اسلام کی بارگاہ میں رہتے ہو، میں جو صدقہ کرنا چاہتی ہوں وہ سارے پیسے آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر مسئلہ کسی اور کا ہوتا تو پھر تو میں چلا جاتا، مسئلہ کیونکہ میری ذات کا ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھنے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ زینب خود تم چلی جاؤ۔ زینب کہتی ہے میں چلی گئی۔ بلال دروازے پر موجود تھا، حضرت بلال کو بلایا اور کہا حضرت زینب نے کہ بلال یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کرے تو کیا بیوی کو ثواب ملے گا اور جائز ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے ایک اور عورت، ایک میرے علاوہ ایک اور عورت بھی آئی ہوئی تھی، اس کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے کہا بلال کو، بلال نام نہیں بتانا کہ کون سی عورت یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ بلال اندر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دو عورتیں آئی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ اب بلال حضرت زینب کی بات مانتا یا حضور کی؟ بلال نے سیدھی بات بتا دی، اس نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ہے، اور دوسری خاتون کا نام بتا دیا، وہ ہے، وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینب کو بول دو کہ شوہر پر اگر صدقہ کرو گی تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، اگر دوسرے کسی پر کرو گی تو صرف 1 اجر ملے گا۔ شوہر پر صدقہ کرنے کا ایک کا صدقے کا ثواب اور ایک کا صلہ رحمی کا ثواب، 2 اجر ملیں گے۔ تو حضرت زینب واپس آئی، جو صدقہ کرنا چاہتی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود پر خرچ کیا، ان کو دیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہیں اور شوہر اپنی عورتوں پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کی نیت تو صدقے کی نہیں ہوتی، اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ بیوی ہے، میں اس سے نفع اٹھاتا ہوں، لہٰذا اس کو کھانا بھی دوں، میرے اوپر فرض ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مرد اپنی خواہش بیوی پر پوری نہ کرتا بلکہ کسی اور پر کرتا تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ میں کہو تو گناہ تو ہوتا۔ اس نے کہا جب دوسری خاتون کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو گناہ ہوتا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرے تو ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو جو کھلائے گا اس کا ثواب ملے گا، بیوی کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک نہیں تم میں سے جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک جن کو پیدا کرتا ہے اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا قرین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ ما من احد، کوئی بھی ولی ہو غیر ولی ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، سب کے ساتھ دو ہوتے ہیں، ایک قرین ایک جن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جن شیطان کی قسم ہوتی ہے، یعنی جن شیطان جن ہے اور جنات کو شیطان کہا جاتا ہے، اور مکلف دونوں ہیں، جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ جن بھی مسلمان ہوتے ہیں بلکہ ولی اللہ بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو یہ فرمایا کوئی ایک ایسا نہیں جس کے ساتھ جن اور ایک فرشتہ قرین نہ ہو۔ وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی جن ہے قرین؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ، میرا بھی قرین ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اس کے اوپر۔ فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت ہے بھی میں اس سے صادق ہوں، یہ روایت ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، جب مسلمان ہو گیا تو وہ ہر وقت مجھے خیر کا امر کرتا ہے، برائی کا امر نہیں کرتا۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو شیطان قرین بنا دیا گیا ہے وہ انسان کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ جو گناہ کے وصف سے آتے ہیں اس کے بعد پھر بالفعل گناہ بھی ہوتا ہے، یہ اسی قرین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ برائی کا راستہ دکھاتے ہیں اور برائی کے لیے اس کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک جن آیا، اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا اور اس نے میری نماز خراب کرنے کے لیے وہ آگ کا شعلہ میرے منہ میں کرتا تھا۔ جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمات کہو، یہ دفع ہو جائے گا۔ تو وہ کلمات لکھے ہوئے کتابوں کے اندر اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، بخاری شریف میں یہ سارے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھے، وہ دفع ہو گیا۔
ایک دفعہ کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان آیا میرے ساتھ، اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں باندھ دوں ریاض الجنہ کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ، اور صبح جب بچے اٹھیں تو بچے اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کے ساتھ مذاق کریں۔ لیکن پھر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا رب العالمین مجھے ایسا ملک عطا فرما جس میں جنات بھی، انسان بھی، سارے لوگ میرے تابع ہوں۔ تابع ہوں تو اس لیے میں نے پھر اس کو باندھا نہیں ہے، وہ چھوڑ دیا اس کو۔ تو جن ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ٹائم نماز کا ہو گیا ہے، ورنہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پھر شیطان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ کام کیا کہ براہ راست نہیں، بالواسطہ۔ ان بالواسطہ سے ایک واقعہ دار الندوہ کا ہے۔ دار الندوہ آپ نے سنا ہوگا، مکہ میں ایک مشاورت کے لیے ایک مقام تھا جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ ندوہ کا نام مشورہ کرنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس سے پہلے مشرکین مکہ نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں یہ شیطان شیخ نجدی بن کر آیا۔ یہ لکھا ہے فی صورت شیخ نجدی، نجدی بن کے آیا، بوڑھا، داڑھی۔ اس دروازے پر بندے نے کہا کہ تم آئے ہو، کون ہو؟ اس نے نجد سے آیا ہوں اور میرا مقصد بھی وہی ہے جو تمہارا مقصد ہے، مجھے اندر آنے دو۔ اندر چلا گیا، اندر مشورہ ہو رہا تھا۔ کسی شخص نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، مکہ سے نکال دو۔ یہ ابلیس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر جلا وطن کر دو گے، جس جگہ وہ جائیں گے اس کے پروانے وہاں پہنچ جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ کسی کمرے میں ان کو زنجیروں میں جکڑ کے باندھ دو۔ یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ رہ بھی غلط ہے، اس کے جو پروانے ہیں وہ کمرہ بھی توڑ دیں گے، ان کو چھڑا دیں گے۔ ابو جہل بولا، اس نے کہا میں ایک رائے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں، لیکن بنو ہاشم انتقام دیں گے، بدلہ دیں گے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے قبائل بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی اکٹھا کر کے ہم حملہ کریں گے، تو وہ 100 آدمی مثلا ہوگا، تو بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ 100 آدمی سے زیادہ سے زیادہ دیجت لیں گے اور دیجت ہم ادا کر دیں گے۔ شیطان اٹھا اور اس نے کہا حاضر رائے و راش، یہ ہے مشورہ، ایسا کر رہا ہے۔ تو پھر ہجرت کے رات وہ حضور کے کمرے کو گھیرا انہوں نے اس کی رائے پر عمل کرنے کے لیے۔ تو شیطان براہ راست تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں دے سکا، لیکن پھر بالواسطہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے مکر سے بچائے، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی آزمائش ہے کہ یہ ہمارا نفس امارہ، یہ بھی ایک اندرونی شیطان ہے، اور ایک بیرونی شیطان۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے رجیم کیا، لعین کیا، اس نے کہا کہ یا رب العالمین مجھے ایسی طاقت دے کہ انسان کے خون کی طرح میں انسان کی ہر جگہ پہنچ سکوں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک تجھے میں یہ طاقت دیتا ہوں لیکن میرے بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کو طاقت تو ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو طاقت۔ اس نے کہا میری عمر اتنی ہو کہ قیامت تک میری عمر بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا۔ تو اب وہ ایک بیرونی شیطان ہے، ایک اندرونی شیطان ہے، اب ان دونوں سے بچانے والا اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے جو اللہ کے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور کم سے کم بیماری جو ہے وہ حزن و غم ہے، اس کا پڑھنے والا غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عبادت کی طاقت تو ہی دے سکتا ہے، اور گناہوں سے باز تو ہی رکھ سکتا ہے، میں بیکار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ پڑھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔